زراعت، صنعتی ترقی اور تجارت کا فروغ حکومت کا ہدف ہے۔ کاروباری افراد کے مسائل حل کرنا ترجیح ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری ہوگی تو باہر سے بھی آئے گی۔ سرمایہ کاری کا سفر مقامی سرمایہ کاروں سے شروع ہوتا ہے۔ ملک کے میکرو اکنامک حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ چاول کی برآمدات 4 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ ملکی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ شرح سود اور مہنگائی میں واضح کمی آ چکی ہے۔ مشاورت کا مقصد معیشت کی ترقی میں تیزی لانا ہے۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ حکومت میں جہاں جس کی بھی غلطی ہوگی جواب دہ بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاروباری شخصیات سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ وفاقی وزارتوں کو کاروباری شعبوں سے مشاورت کی ہدایت۔ کاروباری برادری کا حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار۔ تاجر برادری کا سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام پر حکومت کو خراج تحسین۔ شرکا نے گرین پاکستان انیشیٹو کی بھی تعریف کی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی طلبی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر شاہ فرمان رؤف حسن جی آئی ٹی میں پیش۔ بیرسٹر گوہر سے 1.5 گھنٹہ پوچھ گچھ کی گئی۔ جی آئی ٹی میں پیشی سے متعلق اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی کے طلب کردہ افراد سے سوشل میڈیا ہینڈلر سے متعلق سوالات۔ پاک فوج اور ریاستی اداروں سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر پوچھ گچھ۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو سوشل میڈیا پوسٹ بھی دکھائی گئی۔ بیرسٹر گوہر اور دیگر سے پارٹی فائنانسنگ سے متعلق بھی سوالات۔ پی ٹی آئی نے پارٹی فنڈ سے متعلق تمام ریکارڈ جی آئی ٹی میں پیش کر دیا۔ شیخ وقاص، زلفی بخاری، اون عباس، اظہر مشتوانی، جبران الیاس طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے۔ جی آئی ٹی کا پیش نہ ہونے والے افراد کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ۔ جی آئی ٹی نے منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 رہنماؤں کو 11 مارچ کو دوبارہ طلب کر لیا۔ نئے وفاقی وزراء، معاون خصوصی اور مشیران کو قلمدان سونپ دیے گئے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو وفاقی وزیر پارلیمانی امور کا قلمدان تفویض۔ علی پرویز ملک وفاقی وزیر پیٹرولیم ہوں گے۔ حنیف عباسی وزیر ریلوے اور شیزہ فاطمہ کو آئی ٹی اور ٹیلی مواصلات کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا۔ خالد مقصی کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال کو وزارت صحت مل گئی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا 3 میں سے 2 وزارتیں چھوڑنے کا فیصلہ۔ عبدالعلیم خان وزارت نجکاری اور سرمایہ کاری بورڈ سے دستبردار ہوں گے۔ مواصلات کی وزارت عبدالعلیم خان کے پاس رہے گی۔ طلال چودھری وزیر مملکت برائے داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول مقرر۔ اعظم نذیر کو قانون اور انصاف کے ساتھ انسانی حقوق کی وزارت مل گئی۔ مصدق ملک موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر مقرر۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو بھی 31 مارچ تک پاکستان سے نکلنے کے احکامات۔ 1 اپریل سے تمام غیر ملکیوں کے پاکستان سے ملک بدری کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ وطن واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا۔ پاکستان میں رہنے والے غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنی ہوگی۔ وزارت داخلہ۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات۔ شہباز شریف کا صدر شی جن پنگ کے لیے تہنیتی پیغام۔ چینی ہم منصب لی کیانگ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ چینی سفیر نے وزیر اعظم کو پاک چین 2 طرفہ تعاون کی تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور چین کے 2 طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ چین کے قومی دلچسپی کے امور پر پاکستان کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیکورٹی اور انسدادی دہشت گردی تعاون پر پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ چینی سفیر نے ملک میں میکرو اکنامک صورتحال کو بہتر بنانے میں حکومت کی کامیابیوں کو سراہا۔ چین پاکستان کی قومی ترقی کی کوششوں میں اپنی مکمل حمایت اور تعاون جاری رکھے گا۔ چینی سفیر کا اعادہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لاہور میں طوفانی دورے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے مختلف زونز کا اچانک دورہ۔ مریم نواز کا مختلف زونز میں منصوبوں پر پیش رفت کا معائنہ۔ ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار کا بھی جائزہ۔ پنجاب کی طرح لاہور کے ہر علاقے کی مساوی ترقی ہوگی۔ معیار ایک جیسا یقینی بنائیں، ایسا نظام چاہتی ہوں، یہ مسائل دوبارہ نظر نہ آئے۔
عوام کو نہ ستائیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حکام سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ، مریم نواز کا کینال کی بھل صفائی کرانے کا حکم۔ مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر سیوریج سسٹم بنانے کی ہدایت۔ واسا لاہور میں مجموعی طور پر 780 کلومیٹر 1 سے 6 فٹ قطر کے نئے پائپ بچھائے گا۔ دیہات میں بھی گلیاں شہروں کی طرح بہترین بنائی جائیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ $7 ارب قرض پروگرام کی اگلی قسط کا حصول، پاکستان اور IMF مشن کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ تکنیکی سطح مذاکرات میں خیبر پختونخوا نمائندہ کی مشن سے ملاقات، خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے معاشی اقدامات بارے بریفنگ، صوبائی حکومت کی جانب سے زرعی انکم ٹیکس قانون سازی بارے آگاہ کیا، صوبائی سطح پر محصولات میں اضافے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی، سرکاری افسران کی کارکردگی بڑھانے بارے امور کا بھی جائزہ، گورننس میں بہتری کے لیے اقدامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اقتصادی جائزہ کے لیے پالیسی سطح مذاکرات کا دوسرا مرحلہ پیر سے شروع ہوگا۔ IMF سے مختلف وزارتوں ڈویژنز کے مذاکرات، IMF کا کیپٹو پاور پلانٹس پر گیس ٹیرف نہ لگانے پر ناراضگی کا اظہار، فوری لگانے کا مطالبہ، گریڈ اسٹیشن لیوی بھی فوری عائد کرنے کا مطالبہ، IMF کی پاور سیکٹر گردشی قرض کنٹرول کرنے کے اقدام کی تعریف۔ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے حکومتی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 10 مارچ سے اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بینچ کا حصہ ہوں گے۔ کراچی ڈیفنس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کا معاملہ، سینٹرل پولیس آفس کراچی میں قائمہ کمیٹی داخلہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس، چیئرمین کمیٹی عبدالقادر پٹیل، ارکان سید رفیع اللہ، نبیل گبول، خواجہ اظہار الحسن اور سرکاری افسران کی شرکت۔ FIA، IG سندھ اور دیگر اداروں کے متعلقہ افسران نے کمیٹی کو بریفنگ دی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں FIA متحرک معظم ارمغان کی کمپنیوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز، ارمغان کے مختلف بینک اکاؤنٹس اور ہاؤسنگ سوسائٹی سے ریکارڈ طلبی کے لیے مختلف اداروں کو خط لکھ دیے، معظم ارمغان کے نام پر رجسٹرڈ گاڑیوں کی تفصیلات بھی طلب۔ سینیٹر اعجاز چودھری اور سینیٹر اون عباس کے پروڈکشن آرڈر جاری، چیئرمین سینٹ نے دونوں رہنماؤں کے پروڈکشن آرڈرز موجودہ سیشن کے لیے جاری کیے۔ ملک میں عدم استحکام لانے والے کردار کسی سے چھپے نہیں، KP میں امن و امان وہاں کے وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے، ہماری افواج نے دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دیں، امریکی صدر کی جانب سے ان قربانیوں کو تسلیم کرنا انتہائی خوش آئند ہے، افغانستان کے ساتھ تحفظات پر مذاکرات ہونے چاہیے، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان۔ پیپلز پارٹی چولستان والے کینالز کی مخالفت کرتی ہے، ہمیں کسی صوبے کی خوشحالی پر اعتراض نہیں، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سندھ کے پانی کی ایک بوند بھی ہم سے کوئی نہ چھینے، MKM نے بہت قربانیاں دی ہیں، وزارتیں ملنی چاہیے، دعا ہے بانی PTI جیل سے نکلیں تو ملک اور اداروں کے خلاف سازشیں بند کر دیں، بانی PTI جیل سے باہر آئیں تو ملک کو ترقی دینے کی سوچ رکھ کر آئیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کی ٹرافی کی وائٹ ہاؤس میں رونمائی، امریکی صدر نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ فیفا ورلڈ کپ کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں، فیفا ورلڈ کپ سے $40 ارب سے زائد کا معاشی اثر پڑے گا، ایونٹ سے 2 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، فٹ بال ورلڈ کپ اولمپک سے بڑا ایونٹ ہے، صدر فیفا۔ شام میں حکومتی فورسز اور بشار الاسد کے جنگجوؤں میں شدید جھڑپیں، 70 سے زائد افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ فورسز کا تصادم شام کے شمالی ساحلی علاقے میں ہوا، بشار الاسد کے حامی جنگجوؤں کے حکومتی چیک پوسٹوں پر حملے اور 48 افراد ہلاک ہوئے۔ شامی علاقوں ترتوس اور حمص میں کرفیو نافذ کر دیا۔